نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز جس طرح امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی امت محمدیہ پر اللہ نے فرض کی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کس بندے پر فرض ہوگی، کس بندے پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ہر ایک بندے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے یہ 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، مسلمان بندہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 2 بالغ ہونا، نابالغ بچے ہیں اس پہ چاہے جو ہے وہ کروڑوں کی مالیت موجود ہے، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور نمبر 3 عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا۔ بے وقوف بندہ، پاگل بندہ چاہے وہ کروڑوں کا مالک ہے، یاد رکھیے اس بندے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو یہ 3 باتیں سب سے پہلے دیکھیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، اور نمبر 3 یہ تینوں شرطیں جو ہے یہ صاحب نصاب جو ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ پہلے یہ 3 شرطیں جو ہے وہ اس میں پائی جانی جو ہے وہ ضروری ہے، عاقل، بالغ اور مسلمان۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ چوتھے نمبر پر دیکھیں گے صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ صاحب نصاب کہتے کس کو؟ اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ایک چیز بھی ہوگی تو اس بندے پر وہ صاحب نصاب بنے گا، زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ سب سے پہلے جو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی۔ انسان کی ملکیت میں اتنی چاندی موجود ہے تو یہ بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 تولہ 7.5 تولہ سونا شریعت نے جو متعین کیا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ملکیت کے اندر ایک بندے کی موجود ہے تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اس بندے پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔ کسی کے پاس 1 تولہ ہے، کسی کے پاس 2 ہے، کسی کے پاس 3 ہے، تو 7.5 سے نیچے ہے تو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب یہ 2 شرطیں آپ کے سامنے پہلے ذکر کی، 52.5 تولہ چاندی، نمبر 2 7.5 تولہ سونا۔ 2 شرطیں اور باقی ہیں۔ تیسری شرط کون سی ہے؟ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ملا لی جائیں، یعنی کہ اس کے پاس ملکیت میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے۔ اب دونوں کی قیمت دیکھیں گے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ جتنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے یہ دونوں چیزیں ملا کر اگر اتنی قیمت بنتی ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ 3 شرطیں اور چوتھی ہے یعنی کہ مال تجارت یا نقدی۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے کوئی دکان ڈالی ہے، کریانے کی دکان ہے، کوئی اور دکان ہے، کسی بھی چیز کی دکان ہے۔ اب یہ مال تجارت ہے، کسی بندے نے پلاٹ خریدا، دکان خریدی کہ میں اس کو آگے سیل کروں گا، اچھے نفع میں بیچوں گا۔ تو اب بیچنے کے لیے یا سامان دکان میں رکھا ہوا ہے، کوئی بھی چیز انسان بیچنے کے لیے خریدتا ہے، یہ مال تجارت ہوتا ہے۔ تو اس بندے کے پاس جو مال تجارت ہے اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو یہ بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، اور اگر کم ہے تو پھر صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ 4، نمبر 1 7.5 تولہ سونا، نمبر 2 52.5 تولہ چاندی، نمبر 3 دونوں کی چیزوں کو ملایا جائے اتنی قیمت پہنچ جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مال تجارت یا نقدی انسان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیے، یہ ضرورت اصلیہ سے زائد کوئی بھی چیز انسان کی ملکیت میں ہے
مثال کے طور پر گھر میں کوئی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو زندگی کے لیے ضروری نہیں ہیں، ان کی قیمت بھی اس میں لگائی جائے گی۔ اب بعض بندے جیسے میں نے شروع میں کہا کہتے ہیں کہ میرے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لہذا مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو شریعت نے یہ نصاب جو متعین کیا ہے، مثال کے طور پر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لیکن 1 تولہ سونا گھر میں موجود ہے، بندہ کہتا ہے پوری زندگی کے لیے مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ تیسرے نمبر جو فرمایا کہ مال تجارت یا نقدی چیز، مثال کے طور پر 1 تولہ سونا انسان کی ملکیت میں ہے اور 7-10 روپے کا انسان مالک ہے۔ اب یہ ہر بندہ اتنا تو مالک پیسوں کا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی نہ ہوں، صرف یہی چیزیں موجود ہوں، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ صرف 7.5 تولہ موجود ہے یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یہ اس وقت نصاب ہوگا کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ لیکن اگر 1 تولہ موجود ہے، ساتھ جو ہے وہ نقدی مال موجود ہے، وہ 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، جتنے بھی ہیں، اب یہ انسان مرد ہے یا عورت اتنے کا ساتھ پیسوں کا بھی مالک ہے۔ اب دوسری چیز جب اس میں شامل ہو گئی تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب بن جائے گا، لہذا اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو پوری زندگی کے لیے یہ قاعدہ قانون شریعت کا جو ہے وہ یاد رکھیں، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھیں گے ہمارے وقت کے اعتبار سے کیا چل رہی ہے۔ 2026 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت دیکھیں کہ 1 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا تقریباً 80,000 90,000 کا بندہ مالک ہو گیا تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس وقت چاندی بہت مہنگی ہے، وہ اپنے وقت کے اعتبار سے دیکھیں گے کیا ریٹ چل رہا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی اس کی قیمت کا انسان مالک ہے، وہ چاہے وہ نقدی مال موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، 1 تولہ سونا ساتھ موجود ہے، کچھ تولے چاندی ساتھ موجود ہے، تو یہ ساری چیزوں کو مکس ہم ملائیں گے کہ اگر اس کی قیمت اتنی بن جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب بن جائے گا، لہذا جو ہے وہ اس بندے پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سال گزرنا بھی اس پر ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جنوری سے سال شروع ہوا، اب جو ہے وہ آخری مہینے تک 12ویں مہینے تک بھی اس کے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں، اتنی ملکیت انسان کے پاس موجود ہے تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال کے طور پر جنوری کو یہ بندہ اتنے کا مالک تھا لیکن جب آخری مہینہ آیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اب یاد رکھیے کہ جب اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے اتنی قیمت جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سال کا گزرنا اسی لیے شریعت نے ضروری قرار دیا۔ اب جو ہے فرمایا یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ آئے گی کتنی۔ انسان کے پاس جو ہے وہ بیچنے کے لیے چیزیں ہیں، مال تجارت ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ اتنی قیمت موجود ہے جو صاحب نصاب بننے کے لیے ضروری ہے، تو فرمایا کہ 40واں حصہ یہ بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ 40واں حصہ شریعت نے دیکھی کتنا تھوڑا سا حصہ متعین کیا ہے، 100 روپے میں یعنی کہ 2.5 روپے بنتے ہیں، بالکل تھوڑا سا حصہ 40واں حصہ جو ہے وہ بہت تھوڑی مقدار کے اندر بن جاتا ہے۔ 1 لاکھ میں تقریباً 2500 روپے بنتے ہیں، تو یہ کتنی تھوڑی سی ملکیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ وہ میرے راستے میں خرچ کرو، غرباء پر، حاجت مندوں پر خرچ کرو، یہ تمہارا حق ہے جو مال میں نے تمہیں دنیا کے اندر عطا کیا۔ تو اس لیے اپنے دل و دماغ سے یہ بات جو ہے پوری زندگی کے لیے نکال دیں کہ میرے پاس 1-2 تولے 2-3 تولے موجود ہے تو مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے اگر نقدی مال موجود ہے یا مال تجارت میں سے کوئی چیز موجود ہے تو وہ اب اس کا مجموعہ لگائیں گے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے تو انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے، لہذا صاحب نصاب بندے پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور وہ 40واں حصہ جو ہے وہ فرض ہوگی۔ باقی عشر کا جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ علیحدہ ہیں،
عشر جو ہے وہ اس میں سے کتنا نکالنا ہے، فصل میں سے کیا کرنا ہے، یہ زکوٰۃ کا نصاب آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی اپنے مالوں میں سے توفیق عطا فرمائے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ زکوٰۃ کا حساب نہیں لگانا، سال کے بعد تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ صدقہ کر دیا، بس جی ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ کا پورا نصاب ہم نے متعین کر کے کہ میری ملکیت میں اس وقت جو ہے وہ 10 لاکھ کی چیزیں موجود ہیں، 10 لاکھ موجود ہے، میرے پاس سونا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اب جو ہے وہ ساری کا قیمت لگا کے اس کے حساب سے ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں یہ زکوٰۃ کا حصہ متعین کرتے ہیں۔ 40واں حصہ نکال کر وہ غرباء میں، حاجت مندوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس میں یہ نہ سمجھے کہ میں نے صدقہ کر دیا تو میری زکوٰۃ بھی ہوگی۔ صدقہ ایک اضافی چیز ہے، الگ چیز ہے، وہ آپ زندگی میں جتنا مرضی دیں، نہیں دیتے تو کوئی گناہ نہیں آپ کا، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ اگر دیں گے تو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں، نہیں دیں گے کوئی گناہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس کوئی چیز رات کو آ جاتی، اگر جو ہے وہ کئی واقعات ہیں کہ وہ تھوڑے سے پیسے، نقدی، جو بھی چیز ہوتی ہے، جب تک وہ خرچ نہ کر لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوتے نہیں تھے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہدیے کی چیز آئی تھی یا صدقے کی چیز آئی تھی، ابھی تک خرچ نہیں کی، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی، تو وہ اس کو خرچ کرتے، اس کے بعد جو ہے وہ اطمینان سے سوتے۔ اس لیے میرے بھائی یہ صدقہ خیرات ایک الگ چیز ہے، یہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یہ ہم نے اپنے مال میں سے ہر حال میں سال کے بعد نکالنا ہے، اور یہ سال کے بعد جو حصہ نکالنا ہے یہ کوشش کریں رمضان کے اندر متعین کریں، اپنا رمضان میں سال کا حصہ متعین کریں، کیونکہ رمضان میں 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا 700 گنا ثواب ہے، فرضوں کا 70 فرضوں کے برابر ہے، نفلوں کا فرضوں کے برابر ہے، تو نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں زیادہ درج کرنے کے لیے رمضان میں کوشش کریں کہ ہم اپنے سال کا اعتبار، یعنی جب بھی رمضان میری زندگی میں آئے گا، باقی جو ہے اس چیز کو، زکوٰۃ کو میں لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل طور پر ان مسائل کو سمجھ کر جو اللہ نے مال نعمت کے طور پر ہمیں دنیا میں عطا کیا ہے اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔